بسم اللہ الرحمن الرحیم ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن الا طاهر۔ اب وہ کون سے کام ہیں جن کے لیے وضو کرنا مستحب ہے؟ مستحب لغتاً میں مستحب کا معنی ہے المحبوب، یعنی محبوب پسندیدہ عمل، جو کہ ضد المکروہ، مکروہ کی ضد ہے مستحب۔ اور اسی طرح اصطلاح میں مستحب کا معنی ہے ما یصاب فاعلہ امتثالا ولا یعاقب تارکہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کسی کام کو کرنا جس پر ثواب ملتا ہے، اور اگر اس کام کو چھوڑ دیا جائے تو اس پر گناہ نہیں ملتا، اسے مستحب کہتے ہیں۔ تو وہ کون سے کام ہیں جن کے کرنے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے؟ واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے، لیکن مستحب ہے کہ کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ اور یاد رکھیں، مستحب کا معنی ہے محبوب، پسندیدہ۔ اور مستحب کے دوسرے بھی نام موجود ہیں شریعت میں، جیسے کہ مستحب ہی کو المندوب بھی کہا جاتا ہے، مستحب ہی کو السنہ بھی کہا جاتا ہے، التطوع بھی کہا جاتا ہے، الطاعہ بھی کہا جاتا ہے، النفل بھی کہا جاتا ہے، القربہ بھی کہا جاتا ہے، والاحسان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مستحب کے نام ہے۔ تو اب وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے لیے وضو کرنا مستحب ہے؟ واجب نہیں، ضروری نہیں، لیکن مستحب ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کے لیے وضو کرنا مستحب ہے وہ ہے ذکر اللہ۔ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کا تذکرہ کرنے کے لیے، اللہ کے اسماء و صفات بیان کرنے کے لیے، اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے لیے اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے تو یہ مستحب ہے، قابل تعریف ہے، قابل اجر و ثواب ہے۔ جیسا کہ حضرت مہاجر بن قنفذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اور امام ابن ماجہ، امام نسائی اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی کرہت ان اذکر اللہ الا علی طہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ میں اللہ کا ذکر کروں مگر صرف پاکی کی حالت میں، یعنی میں یہ بات ناپسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کا ذکر کروں مگر پاکی کی حالت میں۔ گویا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ کا ذکر وضو کی حالت میں کروں، پاکی کی حالت میں کروں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو یاد کرنا چاہتے ہیں، اب ذکر میں کئی صیغے اور کئی الفاظ بھی آئے ہیں، جیسے سبحان اللہ کہنا ہے، الحمدللہ کہنا ہے، لا الہ الا اللہ کہنا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کہنا ہے، یا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ ذکر اس کے لیے وضو کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص ذکر کرنے کے لیے وضو کر لیتا ہے تو یہ مستحب ہے، یعنی اس کے کرنے پر ثواب ہے۔ یہ چیز قابل تعریف ہے اور محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ دوسری چیز جس کے لیے وضو کرنا مستحب ہے وہ ہے ہر حدث کے وقت، یعنی جب بھی آپ کا وضو ٹوٹ گیا، چاہے نیند کی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ گیا، چاہے پیشاب کی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ گیا، چاہے پاخانے کی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ گیا، چاہے ریح خارج ہونے کی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ گیا، یا چاہے اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ گیا، یا مزی نکل جانے کی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ گیا، تو ہر حدث کے بعد جب آپ کا وضو ٹوٹ گیا اس کے بعد وضو کرنا مستحب ہے، قابل تعریف ہے، قابل اجر و ثواب ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ اے بلال، کس عمل کی وجہ سے تم مجھ سے جنت میں سبقت لے گئے، یعنی تم میرے آگے جنت میں ہو، مجھ سے سبقت لے گئے ہو۔ بلا شبہ گزشتہ شب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے سامنے تمہارے چلنے کی آواز سنی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ہمیشہ اذان دینے کے بعد 2 رکعتیں ادا کی، یعنی جب بھی میں اذان دیتا ہوں
2 रकात नमाज पढ़ लिया करता हूँ। वला असाबनी हदसुन क़त्तु इल्ला तवद्दअतु इंदहु, और जब भी मैं बेवज़ू होता हूँ यानी मेरा वज़ू टूट जाता है उसी वक्त मैं वज़ू कर लिया करता हूँ। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसी के बदले मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई गई, यानी तुम जन्नत में मुझसे सबक़त ले गए, मैंने तुम्हारे लिए या मैंने अपने सामने अपने आगे तुम्हारे चलने की आवाज़ को सुना। तो इससे भी ये बात मालूम हुई कि अगर हमारा वज़ू टूट जाए, कोई भी हदस लाहिक हो जाए, री खारिज होना, पेशाब आना, पाखाना आना, मज़ी का निकलना, तो हम क्या करें, उसी वक्त वज़ू कर ले, हर हदस के वक्त वज़ू कर ले, हमेशा बावज़ू रहे, तो ये काबिल तारीफ़ अज्र है। और इसी तरह काबिल तारीफ़ है और काबिल अज्र व सवाब भी है। और उसकी फ़जीलत भी इस हदीस से मालूम होती है कि जो शख्स हमेशा बावज़ू रहता है, हर हदस के वक्त वज़ू कर लेता है, तो गोया कि ऐसे शख्स के लिए जन्नत है। इस हदीस से ये बात भी मालूम हुई। तीसरी चीज़ कि वज़ू करना कब मुस्तहब है, गुस्ल जनाबत से पहले। गुस्ल जनाबत से यानी हम जुनूबी हो गए। जुनूबी किसे कहते हैं, मनी का निकल जाना, चाहे मनी ख्वाब देखकर निकली हो या बीवी से मुबाशरत करने के बाद निकली हो, यानी गुस्ल वाजिब हो गया, तहारत टूट गई। तो अब ऐसी हालत में जब हम गुस्ल कर रहे हो, पाक हो रहे हो, नहा रहे हो, गुस्ल जनाबत कर रहे हो, तो गुस्ल जनाबत से पहले वज़ू करना मुस्तहब है, सुन्नत है। जैसा कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल जनाबत का इरादा फरमाते तो पहले अपने हाथ धोते, सुम्मा तवद्दअ कमा यतवद्दअ लिस्सलाह, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह वज़ू करते जैसा कि नमाज के लिए वज़ू करते थे। सही बुखारी में ये रिवायत मौजूद है। तो जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल जनाबत करते यानी जनाबत वाला पानी नहाते, तो क्या करते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले अपने हाथों को धोते और उसके बाद वज़ू कर लिया करते थे। तो गुस्ल जनाबत से पहले भी वज़ू करना मुस्तहब है, काबिल अज्र व सवाब बात है। और इसी तरह सोने से पहले भी वज़ू करना मुस्तहब है। सोने से पहले जब आप अपने बिस्तर पर जा रहे हो तो बिस्तर पर जाने से पहले, सोने से पहले आप वज़ू कर ले, ये भी मुस्तहब अमल है। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इरशाद फरमाया, वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, इज़ा अतैता मज़जअक फतवद्दअ वुज़ूअक लिस्सलाह, कि जब भी तुम अपने बिस्तर पर लेटने का इरादा करो तो नमाज के वज़ू की तरह वज़ू कर लिया करो। सही बुखारी में ये रिवायत मौजूद है। तो गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी रसूल को हुक्म दिया है कि जब भी तुम अपने बिस्तर पर जाओ, जब भी तुम सोने के लिए जाओ, तो क्या करो, वज़ू कर लिया करो। अब ये हुक्म वुजूब पर दलालत नहीं करता, यानी लाजिम, ज़रूरी और वाजिब नहीं है, लेकिन अगर कोई शख्स कर लेता है, सोने से पहले वज़ू कर लेता है, तो ये मुस्तहब अमल है। और इसी तरह हालत जनाबत में खाने या सोने से पहले आप जुनूबी हो गए, ख्वाब के ज़रिए या तो आपकी मनी खारिज हो गई या इसी तरह बीवी से मुबाशरत करने की वजह से आप पर गुस्ल वाजिब हो गया। अब आप कुछ खाना चाहते हैं या खाना खाना चाहते हैं या आप जुनूबी हो गए लेकिन फिर दोबारा सोना चाहते हैं, तो ऐसी हालत में आप वज़ू करके सोए या वज़ू करके खाए और पिए, ये भी मुस्तहब अमल है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है, सुनन अबी दाऊद, सुनन नसाई, सुनन इब्न माजा की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत जनाबत में कुछ खाना चाहते या सोने का इरादा फरमाते तो वज़ू कर लिया करते थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जुनूबी होते, आप पर गुस्ल वाजिब हो जाता और अगर आप कुछ खाना चाहते या सोना चाहते तो क्या कर लेते, वज़ू कर लिया करते थे। और इसी तरह एक ही रात में दूसरी मरतबा मुबाशरत से पहले भी वज़ू करना मुस्तहब है। यानी एक आदमी है जो कि शादीशुदा है, उसने अपनी बीवी से मुबाशरत कर लिया है, जिमा कर लिया है, एक मरतबा कर लिया। अब वो दूसरी मरतबा अपनी बीवी से मिलना चाहता है, मुबाशरत करना चाहता है, जिमा करना चाहता है, तो दूसरी मरतबा करने से पहले क्या करेगा, वज़ू कर लेगा। ये मुस्तहब अमल है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स अपनी अहलिया से मुबाशरत व हम बिस्तरी करे, फिर दोबारा लौटने यानी जिमा करने का इरादा करे, तो उसे वज़ू कर लेना चाहिए। इमाम मुस्लिम, इमाम अहमद, इमाम अबू दाऊद, इमाम तिरमिज़ी, इमाम इब्न माजा, इमाम हाकिम और इमाम बैहक़ी रहमहुमुल्लाह ने इस हदीस को रिवायत किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी कोई शख्स दोबारा अपनी बीवी से मिलना चाहता है, जिमा करना चाहता है, हम बिस्तरी करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वज़ू कर लेगा। वज़ू करना उसके लिए मुस्तहब है। और इसी तरह मैयत को उठाने के लिए
میت کو مردے کو اٹھانے کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل میتا فلیغتسل ومن حملہ فلیتوضا، جو شخص میت کو غسل دے وہ غسل کر لے اور جو میت کو اٹھائے وہ وضو کر لے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح قے کرنے کے بعد یعنی آپ کو الٹی آ گئی، آپ باوضو تھے، طہارت کی حالت میں تھے، لیکن آپ کو الٹی آ گئی، آپ نے قے کر لیا، تو ایسی حالت میں وضو کرنا لازم تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے، وضو ٹوٹے گا تو نہیں، لیکن مستحب عمل یہ ہے کہ آپ احتیاطاً وضو دہرا لے، وضو کر لے۔ کیوں؟ صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قاء فتوضا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کی یعنی الٹی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر لیا۔ صحیح الترمذی کی روایت ہے۔ تو اگر آپ کو الٹی ہو جائے تو آپ کا وضو ٹوٹے گا تو نہیں، لیکن اگر آپ وضو کر لیں گے تو یہ مستحب عمل ہے، قابل تعریف عمل ہے۔ اب رہا مسئلہ یا سوال یہ ہے کہ اگر ہم تلاوت قرآن کرنا چاہ رہے ہو، قرآن کو پڑھنا چاہ رہے ہو، قرآن کی تلاوت کرنا چاہ رہے ہو، تو کیا بغیر وضو ہم قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یعنی قرآن کو چھوئے بغیر، جو ہمیں یاد ہے، چند سورے یاد ہیں، چھوٹے چھوٹے سورے یاد ہیں، یا اسی طرح سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، اگر ہم قرآن پڑھنا چاہ رہے ہیں اپنے دل سے، اپنے حفظ سے، تو کیا ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے بغیر وضو کے؟ تو اس کے بارے میں راجح قول یہی ہے اور صحیح بات یہی ہے کہ آپ بغیر وضو کے قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، قرآن کو بغیر چھوئے، آپ کے حافظے سے، آپ کے دل سے، یعنی آپ کو جو یاد ہے وہ سورے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے حتیٰ کہ جب آپ بیدار ہو گئے تو اپنی آنکھوں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، وقرأ العشر الآیات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن الوضوء ثم قام يصلي۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اپنی آنکھوں کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا اور سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات کی آپ نے تلاوت فرمائی، اور پھر لٹکے ہوئے مشکیزے کی طرف بڑھے اور وضو کیا، پھر نماز شروع کر دی۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور اس حدیث پر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا ہے کہ قراءۃ القرآن بعد الحدث وغیرہ، بے وضو ہونے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یعنی بے وضو ہے بھی تب بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی۔ اسی طرح دوسری حدیث جسے امام مسلم رحمہ اللہ، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام بیہقی، امام احمد اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو اس حدیث کو بھی اہل علم نے دلیل بنائی ہے اس بات پر کہ بغیر وضو کے آپ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ کہ قرآن مجید کو پکڑنے کے لیے یا چھونے کے لیے یا ہاتھ میں لینے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، لازم ہے، تو یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو جمہور علماء اس بارے میں یہی کہتے ہیں کہ جب آپ قرآن مجید کو پکڑنا چاہ رہے ہیں یا چھونا چاہ رہے ہیں تو جمہور علماء کا کہنا ہے کہ آپ کے لیے وضو کرنا لازم ہے، آپ کو وضو کرنا ضروری ہے، اور یہی زیادہ مناسب قول ہے اور یہی راجح قول ہے اہل علم کے نزدیک، اور جمہور علماء یعنی اکثر علماء جس میں ائمہ اربعہ بھی ہے کہ اگر آپ کو قرآن چھونا ہے، پکڑنا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ وضو کر لیں گے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ قرآن کو بغیر وضو کے پکڑنا کیسا ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ جواب میں ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کا مذہب آپ نے نقل کیا کہ ائمہ اربعہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن چھونے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، پھر قرآن کو صرف طاہر ہی پکڑ سکتا ہے۔ اور مزید امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا بھی یہی موقف ہے کہ قرآن کو چھونے کے لیے وضو کر لیا کرے، اور نیز صحابہ میں ان کا کوئی مخالف نہیں ہے۔ اور دوسری دلیل کہ قرآن کو چھونے کے لیے وضو کرنا چاہیے وہ ہے سنن النسائی کی روایت ہے جسے امام دارمی رحمہ اللہ اور امام ابن حبان، امام دارقطنی، امام بیہقی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن کو صرف طاہر ہی چھوئے گا،
قرآن کو صرف طاہر ہی چھو سکتا ہے، تو اہل علم نے کہا ہے، اکثر اہل علم نے یہی کہا ہے کہ طاہر سے مراد طہارت من الحدث الاکبر، طہارت من الحدث الاصغر، یعنی آپ کو غسل والے بھی ہونا ہے، یعنی طہارت والے ہونا ہے، اور اسی طرح باوضو ہونا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو صرف طاہر ہی چھو سکتا ہے، یعنی باوضو ہی چھو سکتا ہے، وضو کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح دوسرا قول کہ افضل ہے لیکن لازم نہیں ہے، قرآن کو اگر آپ چھونا چاہتے ہیں، پکڑنا چاہتے ہیں، تو دوسرے اہل علم یا دوسرا طبقہ اہل علم کا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ وضو کر لیں یہ مستحب ہے، اچھی بات ہے، افضل کام ہے، احسن ہے، اعلیٰ ہے، لیکن لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے، کیونکہ واجب کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ یا اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ احتیاطاً آپ کپڑے وغیرہ میں پکڑیں، یا اسی طرح آپ دستانے پہنے ہوئے ہیں اس اعتبار سے آپ قرآن مجید کو پکڑیں۔ امام البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الوضوء مستحب لمس المصحف لیس علی الالزام، کہ قرآن کو چھونے کے لیے، مصحف کو چھونے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے لیکن لازم نہیں ہے، یہ امام البانی رحمہ اللہ کا قول ہے۔ لیکن اکثر علماء، جمہور علماء، اہل الحدیث علماء نے اسی بات کو راجح قرار دیا ہے کہ وضو کرنا چاہیے، قرآن کو چھونے کے لیے، پکڑنے کے لیے وضو کرنا چاہیے، اور ان کی دلیل کیا ہے؟ لا یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن کو صرف طاہر ہی چھو سکتا ہے، یعنی باوضو شخص ہی چھو سکتا ہے۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب بانا ہے صحیح بخاری میں کہ باب اذا بات طاہرا، کہ جو بھی شخص طاہر بن کر یعنی باوضو ہو کر سوئے گا، یعنی یہ باب کا نام ہے، اور اس کے نیچے امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث ذکر کی ہے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو پیچھے گزری کہ اذا اتیت مضجعک فتوضا وضوءک للصلاۃ، کہ جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو نماز کی طرح وضو کر لیا کرو۔ تو گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ طاہر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وضو کرنا ہوتا ہے، اور حدیث میں کیا آیا؟ طاہر کے علاوہ کوئی بھی شخص قرآن مجید کو نہیں چھو سکتا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی باب بانا کہ ما جاء فی فضل الطہور، یعنی طہارت کی فضیلت کا باب، اور اس کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ نے وضو کے بارے میں حدیث پیش کی۔ تو گویا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ طہارت کا معنی، طہور کا معنی، طاہر کا معنی باوضو ہے، وضو کرنا ہے۔ اور اس طرح امام مالک رحمہ اللہ نے ان الفاظ میں باب قائم کیا ہے الامر، باب الامر بالوضوء لمن مس القرآن، کہ وضو کا حکم دیا جائے گا اس آدمی کو جو قرآن کو چھونا چاہتا ہے۔ تو گویا کہ امام مالک رحمہ اللہ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کو چھونے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ اور اس باب کے تحت امام مالک رحمہ اللہ نے کون سی حدیث ذکر کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ لا یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن کو صرف طاہر ہی چھو سکتا ہے، یعنی باوضو آدمی ہی چھو سکتا ہے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے مصعب کو وضو کر کے قرآن پکڑنے کا حکم دیا۔ تو گویا کہ صحابی رسول بھی قرآن کو وضو کرنے کے بعد پکڑنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قضاء حاجت کے بعد بے وضوگی کی حالت میں قرآن پکڑنے سے اجتناب کیا، یعنی بغیر وضو کے میں قرآن کو نہیں پکڑوں گا۔ اور اسی طرح ائمہ اربعہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ قرآن پکڑنے کے لیے وضو کرنا چاہیے۔ تو راجح اور مناسب بات کیا ہے کہ قرآن کے لیے، قرآن پکڑنے کے لیے، قرآن چھونے کے لیے وضو کرنا چاہیے، یہی راجح بات ہے، یہی صحیح بات ہے۔ اب اگر کوئی شخص پوچھے کہ جواز کی شکل کیا ہے، تو جواز کی شکل نکل سکتی ہے، بعض اہل علم نے کہا ہے، لیکن وضو کر لے، وضو کرنے میں اتنا وقت نہیں لگ رہا ہے، وضو کرنے میں اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا ہے، جب وسائل آپ کے پاس موجود ہے، جب آپ بیمار نہیں ہیں، جب آپ مسافر نہیں ہیں، تو وضو کر کے قرآن کو پکڑنے، وضو کر کے قرآن کو پڑھنے میں کیا حرج کی بات ہے؟ تو وضو کر لینا چاہیے اگر آپ کو قرآن پکڑنا ہے یا چھونا ہے۔ اور یہاں پر بعض علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو طلبہ حفظ قرآن کرتے ہیں، یعنی قرآن کو یاد کرتے ہیں، تو ان کو یہ حاجت پیش آتی ہے کہ بار بار وضو کرنا، کیونکہ بار بار ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو بعض علماء نے کہا ہے کہ ان کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ ایک مرتبہ اچھی طریقے سے وضو کر لے اور بیٹھ جائے، کیونکہ بار بار وضو ٹوٹتا ہے، بار بار وضو کو جائیں گے، اس سے جو ہے کب یاد کر پائیں گے، اس لیے بعض علماء نے ان کو چھوٹ دی ہے کہ وہ ایک مرتبہ اچھی طریقے سے وضو کر لے، اور اس کے بعد اگر وضو ٹوٹ بھی جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کسی شخص کو گیس کی پرابلم ہے
یعنی بار بار اس کی ریح خارج ہوتی ہے، بار بار گیس کی شکایت ہوتی ہے، بار بار اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اہل علم نے کہا ہے کہ ایسی حالت میں وہ شخص کیا کرے گا؟ گویا کہ وہ معذور ہے، بیمار ہے، تو ایسا شخص کیا کرے گا؟ ایک مرتبہ اچھی طریقے سے وضو کر لے گا اور قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھ جائے گا۔ اگر پھر اس کی ریح گیس خارج ہو جائے تب ایسی حالت میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اسے وضو کرنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے۔ لیکن صحیح بات یہی ہے کہ جب ہم قرآن کو چھو رہے ہو، قرآن کو پڑھنا بغیر وضو کے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن قرآن کو چھونے کے متعلق راجح اور صحیح بات یہی ہے کہ وضو کر لینا چاہیے، وضو کے بعد ہی قرآن کو چھونا چاہیے۔ اب مسئلہ ہے حائضہ اور جنوبی قرآن پکڑ سکتے ہیں یا نہیں پکڑ سکتے؟ تو اہل علم نے کہا ہے کہ جب وضو ضروری ہے قرآن کو چھونے کے لیے تو حائضہ اور جنوبی جسے طہارت ہی نہیں ہے، جس کے لیے غسل واجب ہو گیا، وہ تو بدرجہ اولا قرآن کو چھو ہی نہیں سکتے، پکڑ ہی نہیں سکتے۔ اور یہی بات راجح ہے کہ حائضہ عورت اپنے ایام میں اور اسی طرح مرد جنوبی حالت میں ہو تو وہ قرآن کو نہ پکڑے۔ اور اسی طرح حائضہ اور جنوبی قرآن پڑھ سکتے ہیں کیا؟ جنوبی شخص جو کہ جس کے لیے غسل واجب ہو چکا ہے، اور حائضہ عورت، حیض کسے کہتے ہیں؟ حیض عورت کے مادر رحم سے بلوغت کے بعد خارج ہونے والا خون ہے جو کہ مخصوص ایام میں خارج ہوتا ہے، جسے ماہواری بھی کہا جاتا ہے۔ حیض ایک خون ہے جو کہ بلوغت کے بعد عورت سے خارج ہوتا ہے، تو اسے حیض کہتے ہیں یا حیض کا خون کہتے ہیں، جسے ماہواری کہتے ہیں، جو کہ مہینے میں خارج ہوتا ہے، تو یہ حیض ہے۔ اگر کسی عورت کو حیض آ رہا ہے تو کیا وہ قرآن کو پڑھ سکتی ہے؟ چھونا تو ممنوع ہے، پکڑ تو نہیں سکتی، لیکن پڑھ سکتی ہے کیا بغیر چھوئے؟ تو اس میں اختلاف ہے۔ پہلے یہ چیز جان لیں کہ جو حیض کا خون ہوتا ہے وہ نجس ہے، یعنی ناپاک ہے۔ حیض کا جو خون آتا ہے عورتوں کو وہ نجس اور ناپاک ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کو لگ جانے والے حیض کے خون کے متعلق فرمایا، تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنزعه ثم تصلي فيه، کہ پہلے اسے کھرچ لو، پھر پانی کے ساتھ مل لو، مل کر دھو لو، پھر اس میں پانی بہا کر اس میں نماز پڑھ لو۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت خولہ بنت یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک ہی کپڑا ہے اور میں اس میں حائضہ ہو جاتی ہوں، یعنی حیض کا خون مجھے آنے لگتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِي مَوْضِعَ الدَّمِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ، جب تم پاک ہو جاؤ تو خون کی جگہ کو دھو لو اور پھر اس میں نماز پڑھ لو۔ تو انہوں نے دریافت کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ کہ اس کا نشان ختم نہ ہو، یعنی اس خون کا نشان باقی رہ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما یکفیک الماء ولا یضرک اثرہ، تمہیں صرف پانی ہی کافی ہو جائے گا، اس کا نشان تمہیں کچھ نقصان نہیں دے گا۔ اور حضرت ام قیس بنت محصن رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکیہ بضلع وغسلیہ بماء وسدر، کہ اسے کسی ٹیڑھی لکڑی کے ساتھ کھرچ لو، یعنی اس حیض کے خون کو ٹیڑھی لکڑی کے ساتھ کھرچ لو، پھر اسے پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ دھو ڈالو۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، امام نسائی، امام احمد اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ تو ان تینوں حدیثوں سے کیا پتہ چلا کہ حیض نجس ہے، ناپاک ہے، حیض کا خون نجس ہے اور ناپاک ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، کہ وہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، یعنی حیض کا خون گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو تم حیض کی حالت میں عورتوں سے دور رہو، ان سے جماع نہ کرو، ان سے مباشرت نہ کرو، اور اگر وہ پاک ہو جائے، یعنی جب وہ پاک ہو جائے، وہ غسل کر لے، ان کے ایام ختم ہو جائے، تب تم ان کے ساتھ جماع کر سکتے ہو۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ حیض کا خون ہے، تو عورتوں کو جو آتا ہے، تو اب اگر عورت حائضہ ہے تو کیا وہ قرآن پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی ہے؟ اور اسی طرح جو مرد ہے جس کی منی خارج ہو گئی ہو، چاہے خواب دیکھنے کی وجہ سے ہو، احتلام آنے کی وجہ سے، یا بیوی سے جماع کرنے کی وجہ سے، تو کیا یہ لوگ قرآن پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ قرآن کو چھونا تو ممنوع ہی ہے ان کے لیے، لیکن پڑھنے کا مسئلہ ہے، تو اس میں اختلاف ہے۔
حائضہ عورت قرآن پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی؟ تو بعض اہل علم نے، جمہور علماء نے یہی کہا ہے کہ حائضہ عورت قرآن کو نہیں پڑھ سکتی، کسی بھی حالت میں حائضہ عورت قرآن کو نہیں پڑھ سکتی۔ اور ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ حائضہ عورت جنوبی کی طرح ہے، جس طرح مرد کا غسل ٹوٹ جاتا ہے تو مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ قرآن کو پڑھے، تو اسی طرح حائضہ ہے، حائضہ کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ قرآن کو پڑھے۔ اور دلیل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن سکھایا کرتے تھے، لوگوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے، اور اس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف جنابت ہی روکتی تھی، یعنی جب آپ جنوبی ہو جاتے، آپ پر غسل واجب ہو جاتا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو نہیں سکھاتے، قرآن کو نہیں پڑھاتے، اور جب آپ پاک رہتے تب آپ قرآن کو سکھاتے۔ تو یہ دلیل پیش کی ہے ان لوگوں نے جو کہتے ہیں کہ حائضہ عورت قرآن کو نہیں پڑھ سکتی۔ لیکن دوسرا قول دوسرے علماء بیان کرتے ہیں کہ حائضہ عورت قرآن کو پڑھ سکتی ہے بغیر قرآن کو چھوئے، اور اسی کی طرف، اور یہی امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب ہے، اور اسی کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے، اور اسی کو امام شوکانی رحمہ اللہ نے راجح قرار دیا ہے۔ تو راجح یہی ہے، صحیح بات یہی ہے، اقرب الی الصواب بات یہی ہے کہ حائضہ عورت قرآن کو بغیر چھوئے پڑھ سکتی ہے، جو اسے یاد ہے، جو اس کے حافظے میں ہے، جو اس کے ذہن میں ہے، جو اس کے دل میں ہے، وہ قرآن پڑھ سکتی ہے قرآن کو بغیر چھوئے۔ دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے، صحیحین کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جبکہ وہ حج میں تھی اور حائضہ ہو چکی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حائضہ تھی اور حج کے دنوں میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعلی ما یفعل الحاج غیر الا تطوفی بالبیت حتی تطہری، کہ ہر وہ چیز کرو جو کہ حاجی کرتا ہے سوائے طواف کے، طواف تم نہیں کر سکتے جب تک کہ تم پاک نہ ہو جاؤ۔ اس حدیث کو دلیل بنایا ہے ان علماء نے جو کہتے ہیں کہ حائضہ عورت قرآن کو پڑھ سکتی ہے۔ کیسے؟ اگر حائضہ عورت قرآن کو نہیں پڑھ سکتی، اب جو حاجی ہوتا ہے وہ حاجی قرآن بھی پڑھتا ہے، ذکر اللہ بھی کرتا ہے، تو اگر قرآن کو پڑھنا مستثنا کرنا ہوتا، ممنوع ہوتا، ناجائز ہوتا حائضہ عورت کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ ایک تو تم طواف بھی نہیں کر سکتی اور قرآن بھی نہیں پڑھ سکتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صرف قرآن کے بارے میں نہیں کہا بلکہ طواف کے بارے میں کہا کہ تم طواف نہ کرو اور ہر وہ چیز کرو جو کہ حاجی کرتا ہے۔ تو اہل علم نے کہا ہے کہ قرآن پڑھ سکتی ہے کون؟ حائضہ عورت جسے حیض کا خون آتا ہے۔ اور اسی طرح ایک دلیل پیش کی جاتی ہے ان کی طرف سے کہ قرآن پڑھنا ناجائز ہے۔ دلیل کون سی ہے؟ لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن، نہ تو حائضہ اور نہ ہی جنوبی قرآن سے کچھ پڑھ سکتے ہیں، یہ دلیل، جبکہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اور اس کی سند میں اسماعیل بن عیاش ہے جو کہ اگر حجازیوں سے روایت کرتے ہیں تو وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے، اور یہ روایت حجازیوں سے مروی ہے۔ اور اسی طرح ان کی دلیل جو کہ جائز ہے بولتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عورت، اگر وہ حافظہ ہے یا اسی طرح چند سورہ یاد ہے، اگر وہ لمبی مدت کے لیے چھوڑ دے گی، پڑھے گی نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھول جائے گی۔ اور اسی طرح یہ بھی ان کی دلیل ہے کہ الاصل براءۃ الذمہ، اصل میں آدمی تمام ذمہ داریوں سے بری ہے جب تک کہ کوئی دلیل نہ آئے۔ کوئی بھی دلیل ایسی موجود نہیں ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہو کہ حائضہ قرآن کو نہیں پڑھ سکتی۔ تو راجح قول کیا ہے؟ صحیح قول کیا ہے؟ اقرب الی الصواب قول کیا ہے؟ دلیل کے مطابق قول یہی ہے کہ حائضہ عورت قرآن کو پڑھ سکتی ہے بغیر قرآن کو چھوئے۔ اب اگر قرآن کو چھونے کی بہت زیادہ ضرورت پڑ ہی جائے تو چاہے وہ دستانے پہنے یا اسی طرح کوئی صاف اور پاک کپڑا استعمال کرے یا اسی طرح قلم وغیرہ سے اوراق وغیرہ کو پلٹا سکتی ہے۔ اب جو شخص جنوبی ہے یعنی جس کی منی خارج ہو گئی تو وہ قطعاً قرآن کو نہیں پڑھ سکتا، نہ ہی قرآن کو چھو سکتا ہے، اور نہ ہی جنوبی شخص قرآن کو موبائل سے بھی پڑھ نہیں سکتا اور نہ ہی کمپیوٹر سے پڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ باوضو نہیں ہے، بغیر وضو کے ہیں، تو آپ قرآن کو موبائل میں کمپیوٹر وغیرہ میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ جنوبی ہے، آپ کے لیے غسل واجب ہے، تب آپ قرآن کو نہ تو مصحف میں قرآن میں پڑھ سکتے ہیں، نہ کمپیوٹر میں پڑھ سکتے ہیں، اور نہ ہی موبائل وغیرہ میں پڑھ سکتے ہیں۔ اب اگر واٹس ایپ پر چند آیتیں وغیرہ آئی ہوئی ہے، واٹس ایپ پر جو آیتیں ہیں، اور اگر ہم جنوبی ہیں، ہماری منی خارج ہو گئی ہے، چاہے ہم نے بیوی سے مباشرت کی ہو یا اسی طرح خواب دیکھ کر ہماری منی خارج ہو گئی، اب واٹس ایپ پر اگر کوئی قرآنی آیت وغیرہ ہے تو قرات کسے کہتے ہیں؟ پڑھنا کسے کہتے ہیں؟ تحرک اللسان، یعنی آپ کی زبان حرکت کرنا، اسے کہتے ہیں قرات۔ لیکن اگر آپ صرف آیت کو دیکھ رہے قرآن میں، موبائل میں دیکھ رہے اور صرف ایسا گویا کہ غور کر رہے، نظر پھرا رہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اہل علم نے کہا ہے۔ اگر آپ صرف غور کر رہے، تدبر کر رہے، نظر دیکھ رہے، نظر کے ساتھ دیکھ رہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ تدبر کرنا ہے۔
امام ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کے دو اقوال میں سے صحیح ترین قول یہی ہے کہ حیض اور نفاس والی عورت کے لیے قرآن پڑھنا جائز ہے، اور رہا جنوبی کا مسئلہ جس کی منی خارج ہو گئی ہے مرد میں سے جو کہ غسل اس کے لیے واجب ہو گیا ہے، تو وہ جب تک غسل نہ کر لے قرآن مجید کو نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو کہ حائضہ اور جنوبی کے بارے میں ہیں، اور یہاں پر ہمارے وضو کے مسائل ختم ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں غسل کے مسائل پیش کیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرعی مسائل کو جاننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔